حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، تشریف لے گئے بیت المال کے اندر، وہاں پہ دیکھا ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، سب کو دیکھا، سب کو کھولا کہ کون کس کی کفالت کر رہا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، کون کس کی خدمت کر رہا ہے۔ کچھ ایسے تھے کہ ان کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ پوچھتے پوچھتے وہاں تک پہنچے، ایک بوڑھا تھا، آدمی تھا، خیمے کے اندر موجود تھا اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ کھانے کا انتظام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو اس کے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے کھسکساہٹ کی آواز سنی تو آگے اس نے یہی الفاظ کہے کہ اتنے دن آپ کہاں رہے۔ حالانکہ شروع ہی میں ابھی زمانہ خلافت شروع ہو رہا ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اس بوڑھے نے، نبینے نے کہا کہ اتنے دن تک آپ کہاں رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور جا کر کے کھانا بنا کر اس کو کھلانا شروع کیا۔ یہ حکم رہا۔ جیسے اس کو کھانا کھلانا شروع کیا، اس نے آگے سے ایک اور لفظ کہا، اس نے کہا ایک تو آئے اتنے دنوں کے بعد ہو اور پھر کچھ کھلانا بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں عمر ہوں، اور اس سے پہلے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آیا کرتے تھے، مجھے نہیں پتہ وہ کیسے کھلاتے تھے، لیکن جیسے کیسے ہے مجھ سے آپ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ انسان رو پڑا، روتے روتے کہنے لگا وہ ایک ایسا شخص تھا، جب وہ آتا تھا اور آ کر کے بیٹھتا، مجھے اٹھاتا اور نوالے چبا چبا کر کے میرے منہ میں دیتا تھا، کیونکہ میرے دانت ہی نہیں ہیں۔ آپ نے تو ایسے ہی نوالا دے دیا، لیکن وہ نوالا چبا چبا کے دیتے تھے۔ اور اس سے پہلے کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا کہ رجسٹر کے اندر لکھے ہوئے تھے فلاں کی خدمت فلاں کرتا ہے، فلاں کی خدمت فلاں کرتا ہے۔ ایک آدمی، ایک عورت کے گھر کا پتہ تو لکھا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کے سامنے نام نہیں تھا کہ کون اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور جا کر کے بیٹھے، ایک مرتبہ صبح کی نماز سے پہلے دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ جی آپ کی خدمت کرنے والا۔ کہا خدمت تو کر گیا کرنے والا۔ حیران ہوئے کہ کون ہے؟ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ پھر اس وقت سے پہلے کچھ چلے گئے، 2 دن تک 3 دن تک اس سے پہلے وقت کرتے رہے، پھر آخر پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جوتا بھی نہیں پہنا ہوا، جا کر کے پکڑ لیا کہ آپ اتنی رات گئے کو اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی بھر کے دیتے ہیں، جوتا بھی نہیں پہنا ہوا۔ کیوں نہیں پہنا ہوا؟ کہا کہ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ان کی نیند نہ خراب۔ وہ پردے میں عورت چلی جاتی ہے، ان کی خدمت کر کے واپس آ جاتے۔ تو اللہ نے تو دین والوں کو، اسلام والوں کو ایسے خدمت گزار دی ہے، وہ حکمران نہیں بن کے آتے تھے بلکہ خدمت گزار بن کے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں گلیوں کے اندر گھوم کر کے ایک بڑھیا، ایک عورت جس کے بچے روتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، خود گئے اور جا کر کے اپنے کندھوں پہ غلہ اٹھایا اور آ کر کے اس بڑھیا کے گھر میں، اس عورت کے گھر میں دیا، اور تب تک ان بچوں کے ساتھ رہے جب تک کہ وہ
کھانا کھا کر کے مسکرانے خوشی ہنسی والی زندگی گزارنے نہ لگے، کہنے لگے میں پہلے اپنے ان آنکھوں سے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، اب اپنی ان آنکھوں سے ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر کے پھر ہی جاؤں گا۔ پھر میں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ خدمت کیسی کی، بلکہ فرمایا دریائے فرات کے کنارے پر اگر کتے کا بچہ مر جائے بھوک کی وجہ سے، وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزید مقام بلند فرمائے، مرتبے عظمتیں بلند فرمائے، میں بھی ان جیسے اخلاق اپنانے چاہیے، ان جیسی خدمت ہمارے اندر ہو، اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔